کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ صحیحین میں حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی الحوض حتی انظر من یرد علی منکم، میں حوض پر ہوں گا۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں ہے انی فراتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے آگے بڑھ کر، فرات کہتے ہیں کہ الذی یسبق الی الماء، جو پانی کی طرف دوسروں کے مقابلے میں پہلے پہنچ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حوض پر، اور حوض کا میں نے معنی اور مفہوم تشریح نہیں کی، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا پختہ گڑھا جس میں پانی اکٹھا ہو اسے حوض کہا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی حوض کوثر کے لیے حوض کا لفظ آیا ہے، آگے اس کی تشریح آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حوض پر رہوں گا یہاں تک کہ میں دیکھوں گا کہ کون لوگ، میری امت کے کون سے لوگ مجھ پر آ رہے ہیں، اپنی امت کے لوگوں کو کا میں وہاں استقبال کروں گا۔ وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ مِّن دُونِي، لیکن میرے اور کچھ لوگوں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ لوگوں کو کھدیڑا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کہوں گا یا رب منی ومن امتی، یہ جن کو روکا جا رہا ہے ان کا تعلق مجھ سے ہے اور میری امت سے۔ حدیثوں میں متعدد احادیث میں یہ الگ الگ الفاظ آئے کہ بعض میں ہے کہ اصحابی، بعض میں ہے ہؤلاء من امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اور یہ بات ہم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں، حدیثوں میں اس بات کی صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو قیامت کے دن کس طرح پہچانیں گے۔ حدیثوں میں ہے کہ جو امت محمدیہ کے افراد وضو کرتے ہیں تو اعضائے وضو پچکلیانی گھوڑوں کی طرح، غرم محجلین کا لفظ حدیث میں ہے کہ گھوڑوں کی طرح، ایسا گھوڑا جو پورا کا پورا سیاہ رنگ کا ہو لیکن اس کے پیر اور اس کا چہرے کا حصہ انتہائی چمکدار سفید ہو، تو اس طرح روشن اور سفید چمکدار حصے کی طرح اعضائے وضو امت محمدیہ کے چمک رہے ہوں گے جو لوگ وضو کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن وضو کرنے کے اعضاء، وضو کے اعضاء جو ہیں چمکیں گے پچکلیانی گھوڑوں کی طرح۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی یہ چمک بڑھے تو وہ اپنے اعضاء میں اضافہ کرے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قدموں کو جب دھوتے تھے تو ٹخنوں سے زیادہ اونچا، گھٹنوں تک دھونے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ہاتھ میں بھی کوہنیوں تک ضروری ہے اس سے زیادہ دھونے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اعضائے وضو کی چمک قیامت کے دن اور زیادہ نظر آئے۔ چنانچہ اس چمک کی وجہ سے بروز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو پہچانیں گے، اور ایسے جو امت محمدیہ کے افراد ہیں جب ان کو کھدیڑا جائے گا، حوض پر آنے سے روکا جائے گا، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوال کریں گے فرشتوں سے، حل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جائے گا حل شعورتا ما عملوا بعدک، کیا آپ جانتے ہیں، آپ کو اس بات کا علم اور شعور ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا عمل کیا؟ واللہ ما برحوا یرجعون علی اعقابہم، کہ اللہ کی قسم یہ آپ کے بعد جو ہے اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ گئے، واپس آ گئے، یعنی دین سے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے۔ بعض روایتوں میں بالکل صاف ہے کہ یہ وہ لوگ کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کی۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ امت محمدیہ کے جو بدعت کرنے والے لوگ ہیں، اگرچہ وضو کرنے کی وجہ سے اعضائے وضو ان کے بھی چمک رہے ہوں گے، لیکن بدعات کی وجہ سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں، اس اعزاز کو پانے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کی اتباع کرے، بدعات سے بچے۔ جو شریعت کے نام پر جو کام اور اعمال صالحہ، عبادات کی جاتی ہیں، اگر وہ قرآن و حدیث سے، صحابہ کے اعمال سے ثابت نہیں ہے تو وہ دین میں نئی چیز ہے، وہ کتنی بھی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ ایسے بدعات کے اعمال سے گریز کیا جائے۔ اگر کوئی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے، چاہے وہ امت محمدیہ کا افراد ہو، جیسا کہ ہم اس حدیث میں اور اس معنی کی بہت ساری دوسری حدیثوں میں پاتے ہیں، تو اگر یہ اس سے حدیث سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ حوض کوثر پر لوگوں کے آنے کا اور پینے کا معاملہ یہ پولے صراط کے بعد ہوتا تو یہ بدعتی قسم کے لوگ جنہیں کھدیڑا جائے گا، یہاں سے بھگایا جائے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اہل بدعت میں سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ہاں، چاہے وہ عارضی طور پر ہو
اور اگر ان کی بدعت کفر اور شرک کے درجے تک پہنچتی ہوگی، شرک اکبر اور کفر اکبر تک، تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ کہ اس حدیث سے حوض کا مقام بتایا۔ میں نے اختصار کے ساتھ یہ تذکرہ کیا کہ حوض جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، آگے چونکہ روایتیں آ رہی ہے اور میں تھوڑی سی تفصیل شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے طور سے وہ تفصیل پیش نہیں کی کہ یہ کوثر حوض ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر جو کہا، اس کی تفسیر میں بھی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کئی تفاسیر میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اکرام جو عظیم الشان حوض عطا کیا جائے گا، اس کا یہ ذکر ہے۔